ہم نے مدرسے میں پڑھا ہے، زیادہ تر وقت مدرسے میں گزرا ہے۔ تو میں اپنے جو نوجوان علماء وغیرہ ہیں جو مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، ان کو یہی میسج دوں گا کہ وہ اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ کوئی کاروبار پہ توجہ دے دیں، کیونکہ اس میں بہت فائدہ ہے۔ آج کل جو حالات ہے وہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمیں بخوب معلوم ہے کہ اس میں علماء جو ہے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے اور ان کو جگہ نہیں مل رہی۔ پھر جہاں جن کو جگہ وغیرہ بھی ملتی ہے، ادھر ان کے لیے تنخواہ کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ ساتھ ساتھ کوئی اپنی پڑھائی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا کاروبار رکھے، انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا مستقبل میں۔ جی السلام علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں بھائی جان آپ؟ الحمدللہ بلال بھائی، اللہ کا شکر ہے، خیر خیریت ہے۔ تھوڑا سا اپنا تعارف کرا دیں۔ میرا نام عبد الخالق ہے، میں بیسکلی پیچھے کوہستان کا رہنے والا ہوں۔ تقریباً 3-4 سال ہو گئے ہم ادھر ہی رہ رہے ہیں۔ تو کیا کام کرتے ہیں آپ؟ ہم تو فی الحال ابھی یہ ڈرائی فروٹ کا کام کر رہے ہیں۔ فرسٹ ٹائم ہم مدرسے میں سبق پڑھا رہے ہیں اور سیکنڈ ٹائم ادھر ہم دکان میں بیٹھتے ہیں۔ اچھا ماشاءاللہ، یہ کام کیسے آپ نے شروع کر دیا؟ یہ کام تو شروع میں ہم جب پڑھ رہے تھے تو اس طرح ہوتا تھا کہ ہم گاؤں سے تھوڑا کوئی چیز لے کے آتے تھے، ساتھ ساتھ ہم پڑھ رہے تھے اور اس چیز کو بھی ہم بیسکلی وہ کبھی آن لائن کبھی آف لائن ہم اس کو آگے سیل کر رہے تھے۔ پھر آہستہ آہستہ کرتے ہم نے اس کو مزید وہ کر لی، ترقی دے دی، تو پھر ہم یہ کام ہم نے دکان کو سٹارٹ کیا۔ کتنا عرصہ ہو گیا یہ کام کرتے ہوئے آپ کو؟ تقریباً یہ تو ہو گئے 5-6 سال ہو گئے ہم یہ کام تو کر رہے ہیں۔ یہ ڈرائی فروٹ کا کام ہی کر رہے ہیں 5-6 سال سے؟ جی ہم ڈرائی فروٹ کا کام کر رہے ہیں، گاؤں سے اخروٹ وغیرہ اس طرح شہد دیسی ان چیزوں کو لے آتے ہیں، تو پھر ساتھ ادھر سے پنڈی سے یا اسی طرح پشاور سے یہ سامان وغیرہ لے آتے ہیں، ڈرائی فروٹ کا کام ہی کر رہے ہیں۔ تو یہ کام کیسے ہے؟ الحمدللہ بہت ہی اچھا کام ہے، اچھا اس میں وہ مل رہا ہے، پرافٹ مل رہا ہے، اچھا، صاف ستھرا کام ہے۔ اور یہ کتنے پیسوں سے شروع ہو جاتا ہے؟ یہ تو ابھی آپ وہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندے شروع سے 10-15-20 لاکھ وہ اس کا سامان لے آئے۔ آپ لاکھ 1.5 لاکھ 2.5 لاکھ کا سامان لے آئے، ان سے انشاءاللہ آپ کا اچھا کام چلے گا۔ پھر مزید آپ اپنے جو ہے کام کو مزید آپ بڑھا سکتے ہو، تو 2-2.5 لاکھ سے آپ کا وہ دکان وغیرہ کاروبار سٹارٹ ہو سکتا ہے۔ تو 2-2.5 لاکھ لگا کے کتنا یہاں سے مانا کمایا جا سکتا ہے؟ انشاءاللہ آپ بہت اچھے اس سے کمائی کر سکتے ہو، کم از کم تقریباً 30-35-40 ہزار تک آرام سے کمائی کر سکتے ہو۔ تو آپ کا کتنا پروفٹ مارجن کتنا رہتا ہے؟ کتنا پرسنٹیج آپ کما لیتے ہیں؟ اس پہ ہم کما سکتے ہیں، وہ تو چیزوں کی مناسبت سے، بعض چیزوں میں تھوڑا وہ پرافٹ ہے وہ زیادہ مل رہا ہے اور بعض میں وہ کم ملتا ہے۔ سب سے زیادہ کن چیزوں میں پروفٹ ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ جو پرافٹ ہے وہ تو ہمارے لیے جو ہم گاؤں سے اخروٹ وغیرہ لے آتے ہیں اس میں ہمیں اچھا پرافٹ ملتا ہے۔ پھر دوسری جو ہے یہ انجیر ہو گیا، اس طرح بادام وغیرہ، ان چیزوں میں اچھے پرافٹ ملتے ہیں۔ اور سامان کہاں سے لاتے ہیں آپ؟ سامان ہم تو مختلف جگہوں سے لاتے ہیں، بعض سامان ادھر کوہستان سے لے آتے ہیں اور کوئی چیز جو ہے بعض پشاور سے، اسی طرح بعض جو چیزیں ہیں وہ پنڈی راجہ بازار سے لے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اچھی دام پہ مل جاتی ہیں؟ ہاں بہت ہی اچھے اس تو پہ مل کوئی جاتے نیا ہیں۔ بندہ ہے وہ اگر یہ کام شروع کر رہا ہے تو کیسے شروع کرے گا اس کام کو؟ اس کے لیے تو ضروری ہے کہ بندہ ایک تو یہ کہ بندہ شروع میں یہ لوکیشن وغیرہ دیکھے، دکان اس کے بہت وہ ہو جاتا ہے، تو جہاں لوکیشن اچھی ہو، پھر دکان کا کرایہ وغیرہ دیکھنا ہوتا ہے، پھر کرایہ مناسب ہو، پھر اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بندہ بہت زیادہ پیسے جمع کرے، 1.5 لاکھ سے بندہ کاروبار سٹارٹ کر سکتا ہے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اس کو کیا ہو ترقی دے دے گا۔ اچھا، آپ نے کیسے جو ہے اس جگہ کو سلیکٹ کیا تھا کہ اس جگہ میں دکان بناؤں گا؟ اصل میں ہم نے تو اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ ادھر تھوڑا سا وہ ہے کہ کرائے وغیرہ بھی کم ہے، اندر جو کرایہ وغیرہ بھی بہت زیادہ ہے، اتنا ہمارے وہ گنجائش بھی نہیں تھی۔ دوسرا ادھر یہ تھوڑا واقفیت بھی تھی، پہلے یہ دکان بھی وہ چل رہا تھا، اسی وجہ ہم نے مناسب سمجھا کہ یہ جگہ بہتر ہے۔ اچھا، آپ کی دکان میں کون کون سے چیزیں پڑی ہوئی ہیں، تھوڑا سا بتا دیں ہمیں۔ ہمارے دکان میں تو ماشاءاللہ بہت چیزیں ہیں، ابھی
अखरोट है कोहिस्तान वाले, तकरीबन 5-6 किस्म की क्वालिटी है। इस तरह 2-3 किस्म के बादाम पड़े हुए हैं। फिर आगे जो है रेवड़ी वगैरह है, इंजीर है, इस तरह शहद भी है हमारे। अभी ये हमारे पास गुड़ पड़ा हुआ है, 2 किस्म का गुड़ है मर्दान वाला, और ये जो है इंजीर पड़ी हुई है 2 किस्म की, और ये सूरजमुखी बीज है। इस तरह अब ये खुरमानी है। फिर ये किशमिश है, 2-3 किस्म की किशमिश पड़ी हुई है, और ये मिसालाजात पड़े हुए हैं। ये पिस्ता और काजू पड़े हुए हैं। इस तरह आगे ये कच्चे पापड़ हैं, और ये साफ चने पड़े हुए हैं, ये ईरानी टाफियाँ हैं। इसी तरह बादाम हो गया, ये खजूर पड़े हुए हैं, इंजीर की वो अखरोट गिरी है, कोफरा है, 2-3 किस्म की निम्को है, ये चना है, वो फूल मखाने वगैरह है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे होल सेल रेट पे, और बारियात मिल जाएंगे। तो ये आप माल कितना कितना लेके आते हैं? ये तो हम फिलहाल अभी थोड़े थोड़े ले आते हैं। रोज़ाना कितनी सेल हो जाती है? रोज़ाना हो जाती है कभी तकरीबन 8-9-10, कभी 20 तक भी हो जाती है। ठीक अभी है। तो शुरू अभी हमारा जो दुकान था तकरीबन 1-2 साल दरमियान में वो रहा है, खाली रहा है, सामान वगैरह नहीं था। इसी वजह से तो अभी हमने अभी स्टार्ट किया है, तो हो जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी, माशाल्लाह। अच्छा भाई, आपको जो है यकीनन इसमें मालूमात मिल रही होगी। इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा इनसे पूछते हैं कि ये रैकिंग जो आपने की है, शीशा लगाया है, ये सारी रैकिंग इसी तरह होती है ड्राई फ्रूट शॉप की? जी जी, अक्सर इसी तरह होती है। और दूसरा ये है कि इससे ये तो अभी हमें शुरू है, और हमने सोचा है इसको मज़ीद बेहतर वगैरह कर ले, जी जी। तो हमने उनको ये बुला लिया शॉप है। तो शॉप का साइज़ कितना है? छोटी शॉप है जी, इतनी बड़ी जी जी, शॉप नहीं है, लेकिन इसमें रैकिंग पे कितना खर्चा आ गया है? तकरीबन इस पे रेकिंग का जो खर्चा आ गया है 1-2 लाख का, यहाँ ये तकरीबन सारा आया होगा। शीशा आपने लगाया है ना? तो 2 लाख का खर्चा आ जाता है, तो ये खर्चा कम भी हो सकता है, थोड़ी क्वालिटी थोड़ी जी जी, शुरू में जो है इसके वो। क्वालिटी में बहुत फ़र्क होती है। ये शीशा अगर नॉर्मल क्वालिटी के ले ले, फिर उसका वो हो जाता है, खर्चा कम हो जाता है। मतलब 3 से 4 लाख से ही कारोबार शुरू जी हो जी, जाता है। इंशाल्लाह बहुत अच्छा कारोबार आप स्टार्ट कर सकते हो। तो जगह का इंतखाब कैसे करना चाहिए? किस जगह पे दुकान जो है वो सही रहेगी? दुकान तो ऐसी जगह में सही रहेगी जहाँ लोगों की जो है आमद और रफ़त ज़्यादा हो, उसी जगह में दुकान बेहतर होगा। आप ऐसी जगह देख ले जहाँ जितने ज़्यादा लोगों का आना जाना हो, फिर उसी जगह में आप कोई दुकान वो कर ले, मुंतखब कर ले, उसी में आपकी बेहतरी होगी। अच्छा, ये जब हम सामान लेने जाते हैं होलसेलर के पास, तो उससे अच्छे रेट हमें कैसे मिलेंगे? इससे अच्छी रेट आपको इस तरह मिलेगा कि आप मुख्तलिफ़ दुकानों में जाके पूछ ले, तो पूछने के बाद फिर आपको पता चल जाएगा कि होलसेल रेट की कौन सी चीज़ अच्छी है। और जो मुख्तलिफ़ दुकानों में आप क्वालिटी चेक करेंगे, आपको इसकी मालूमात हो जाएगी, रेट का भी पता चलेगा। फिर उसके बाद आप जहाँ से आपको दिल मुतमईन हो जाए, सस्ता मिल जाए, उधर से आप ले आए। अच्छा, ये आपने कुछ और सामान है, ये कांटा रखा हुआ है, इसके अलावा भी किसी सामान की ज़रूरत पड़ती है? हाँ, इसके अलावा तो दुकान के लिए बस यही कांटे की ज़रूरत है। और भी बंदा जितना सामान ले आए वो ले सकता है। फ़िलहाल तो हम इसी पे वो गुजारा करते हैं, चला रहे हैं। वो जितना वो है ना बंदे का, देख कर वो पाँव फैलाना चाहे चादर को, तो इसी हिसाब से तो अभी हमारी इतनी वो गुंजाइश नहीं थी, तो हमने यही सामान लाया है। अगर बंदे के पास वो पैसा वगैरह हो तो बंदा और भी मज़ीद बहुत कुछ सामान है वो ला सकता है, ड्राई फ्रूट में वो भी शामिल है। जी। अच्छा जी, ये बहुत अच्छा जो है ये एक सेटअप है, बिल्कुल छोटी-सी दुकान है, और माशाल्लाह जो सेल है वो 20,000 तक भी चली जाती है, और इससे ज़्यादा भी जा सकती है। तो आप ये कारोबार जो है कर सकते हैं, रैकिंग आप अच्छी कर लें, उसमें सामान डालें, क्योंकि शुरू में जो है वो आपकी शॉप जो है वो डिस्प्ले में आएगी, तो लोग जो है वो ख़रीदने भी आएँगे। दूसरी जी, एक जी। बात मैं अब ये बताऊं, अभी हम बेसिकली मैं वो मेरी जो है हमने मदरसे में पढ़ा है, ज़्यादातर वक्त मदरसे में गुजरा है। तो मैं अपने जो नौजवान उलमा वगैरह है जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, उनको यही मैसेज दूंगा कि वो अपनी पढ़ाई के साथ साथ कोई कारोबार पे तवज्जो दे दें, जी। क्योंकि इसमें बहुत फ़ायदा है। आजकल जो हालात है वो आप लोगों को मालूम है, हमें बखूब मालूम है कि इसमें
علماء جو ہے بہت زیادہ تعداد میں موجود ہے اور ان کو جگہ نہیں مل رہی. پھر جہاں جن کو جگہ وغیرہ بھی ملتی ہے ادھر ان کے لیے تنخواہ کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے، مسئلہ ہوتا ہے. اس کے لیے میں ان کے لیے یہی کہوں گا کہ وہ ساتھ ساتھ کوئی اپنے پڑھائی کے ساتھ کوئی چھوٹا سا کاروبار رکھے. انشاءاللہ ان کو بہت فائدہ ہوگا مستقبل میں. یہ بہت ہی پیاری بات انہوں نے کی ہے، اور بڑے بڑے جو علماء ہیں وہ کوئی نہ کوئی کام اپنا لازمی کرتے تھے، اور یہ بھائی بھی ماشاءاللہ آپ عالم ہیں نا، جی جی یہ عالم بھی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے، ان کی برکتیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نصیب فرمائے. تو حافظ قرآن بھی ہیں یہ، اور یہ پڑھاتے بھی ہیں، اور پھر یہ دکان بھی کرتے ہیں. تو یہ بہت بڑی مثال ہے ان لوگوں کے لیے جو ہمارے علماء جو ہیں وہ مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں. وہ اس بارے میں لازمی سوچیں گے، وہ بھی ساتھ جو ہے ایسا کاروبار کریں گے. انہوں نے ڈرائی فروٹ کا کاروبار شروع کیا ہے، تو آپ بھی شروع کر سکتے ہیں. آپ اپنا نمبر بھی دے دیں عبدالخالق بھائی، جو آپ سے رابطہ کرنا چاہے تو کر لے گا. 0345 16 44 957 یہ نمبر ہے. انشاءاللہ آپ اسی پہ رابطہ کر سکتے ہو اگر آپ کسی چیز کی ضرورت ہو یا اس طرح کوئی اور کوئی جی مسئلہ وغیرہ ہو تو جی، ہم. ان سے آپ لازمی رابطہ کیجیے گا، اور یہ آپ کو معلومات بھی فراہم کریں گے. خاص کر جو ہمارے جو بھائی ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، علماء اکرام جو ہے وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، وہ بھی ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان سے مزید معلومات، ان کے پاس بزنس آئیڈیاز بھی ہوں گے کیونکہ 6 سال سے یہ کام کر رہے ہیں، تو ان سے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں. بہت شکریہ عبدالخالق بھائی، آپ نے ہمیں اتنا ٹائم جزاک دیا، اللہ قیمتی جزاک باتیں آپ نے کی. بہت شکریہ. اللہ.